ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور بھائی، مجھے اس بات سے خوشی اور مسرت ہے کہ آج میں اپنے آبائی وطن میں، آبائی گاؤں میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے ذرا بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں کسی اجنبی گاؤں میں ہوں اور اجنبی لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگرچہ میں اپنے گاؤں سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اپنائیت ہے، کوئی بیج ہے جو دل میں اندر پڑا ہوا ہے. حالانکہ میں بتا رہا تھا راستے میں کہ دوسری مرتبہ زندگی میں ایسا ہے کہ میں گاؤں کے اندر داخل ہوا ہوں. گاؤں کے باہر سے تو ہم 1000 مرتبہ نکلے ہوں گے، لیکن دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ بچپنے میں آیا تھا حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ، وہ تو مجھے ذرا سا یاد ہے، ہوش بھی نہیں ہے، اور آج دوسری مرتبہ اندر داخل ہوا. لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں ہوں اور اپنوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. اب کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا تو موقع نہیں ہے، چلتے مسافر کو مولانا نے روکا ہے. 5-7 منٹ میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ 3 طرح کی پریشانیوں سے، 3 طرح کے مسائل سے ہوتا ہے. یا تو اس کے ساتھ تینوں مسائل لگے ہوئے ہیں، یا 3 میں سے کوئی ایک ضرور ہے. کتنا ہی خوشحال نظر آتا ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اور کتنے ہی بڑے عہدے اس کے پاس ہوں، لیکن ان 3 میں سے کوئی ایک نہ ایک مصیبت اس کے ساتھ ہے. یا تو رزق کی تنگی ہے، یا پھر اس پاس مکان کی، جائیداد کی، اولاد کی تنگی ہے، جس کو تنگی کہتے ہیں. یا اس کے ساتھ غم اور فکر لگے ہوئے ہیں، ٹینشن لگی ہوئی ہے، ناجائز کیس مقدمات لگے ہوئے ہیں. یا اولاد اس کی نہیں مانتی ہے، یا بیوی نہیں مانتی ہے، کوئی نہ کوئی ہم من غم اور فکر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ یا تو تینوں باتیں ہیں، یا 3 میں سے ایک. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سا نسخہ دیا ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ سور بھی نہیں لگانا پڑتا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو اس نسخے پر عمل کرے گا وہ ان 3 مصیبتوں سے نجات پائے گا. ہمیں نبی کی بات پہ تو یقین ہے. آپ سے بڑا حکیم کون ہے؟ آپ سے اچھا نسخہ بتانے والا کون ہے؟ حکیم بھی وہ جس کی رہبری اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جن کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور بتا کے جاتے ہیں کہ اس مرض کا علاج یہ ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے. تو آخری علاج اگر ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ان 3 مصیبتوں کے لیے ایک حل دیا ہے، ایک علاج دیا ہے. ارشاد فرمایا: من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے. استغفار سب جانتے ہیں، استغفار وہی استغفار جس کو ہم کہتے ہیں. استغفار پڑھنا، استغفار کرنا، اس کا لفظی ترجمہ مغفرت چاہنا. استغفار کے معنی آتے ہیں مغفرت چاہنا. تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا. ہر تنگی سے، اب چاہے مکان کی تنگی ہو، اولاد کی تنگی ہو، یا کسی ہائی وے پر آپ جام میں پھنس گئے، وہ ایک تنگی ہے. وہاں بھی اگر آپ استغفار شروع کرنا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکالنا. من کل ضیق مخرج.
پھر عام ہے، دنیا کی تنگی ہو یا آخرت کی تنگی ہو۔ دنیا کی تنگی یہ ہے، گھر چھوٹا ہے، بڑا مکان چاہیے، یا راستے میں پھنس گئے، اب راستہ چاہیے، یہ دنیا کی تنگی۔ آخرت کی تنگی اس سے بھاری ہے، میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، پھر حساب کی تنگی دشواری ہے، پاس ہوں گے فیل ہوں گے، پھر پل صراط کی تنگی ہے۔ حدیث میں کوئی خاص قید نہیں لگائی کہ دنیا یا آخرت، بلکہ عام ہے۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راستہ نکال دے گا۔ نمبر 2، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے گا۔ ہر غم سے، کوئی بھی ٹینشن ہو، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، بیماری ہو گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا، کوئی بھی ٹینشن آدمی کو لگ سکتی ہے، اس ٹینشن اور فکر سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے پیدا کر دے گا۔ اور تیسری خوبی سنائی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ کوئی چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھے گا، کھوکا لے کے بیٹھے گا، بریانی لگا کے بیٹھے گا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ وارے کی نیارت کر دے گا۔ جو بڑے بڑوں کو نہیں مل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ چھوٹے سے سبب میں رزق پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان نہیں کیا۔ اس کو ایک حدیث میں قصہ ہے، اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نکالتا ہے رزق ایسی جگہ سے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا۔ مسند احمد میں واقع آتا ہے کہ ایک صحابی استنجے سے فارغ ہونے کے لیے جنگل میں گئے۔ اس زمانے میں لیٹرین باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے، جنگل ہی میں جاتے تھے لوگ، تو جنگل گئے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ جس جگہ بیٹھ کر وہ اپنی ضرورت سے یعنی قضاء حاجت سے فارغ ہو رہے تھے، وہاں سامنے ایک سوراخ تھا، بل تھا۔ وہ تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں، اس بل میں سے ایک چوہا نکلا، اوپر نکلا، اس نے یوں دیکھا کوئی آدمی بیٹھا ہو، پھر واپس بل میں گیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں چوہے ہوئے تو، اس کو آدمی نظر آیا، واپس اندر بل میں۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، وہ چوہا اپنے منہ میں سونے کا ایک سکہ دبا کر لایا، اور جو صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے اس کے سامنے ڈال دیا، اور ڈال کے پھر واپس بل میں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور دوسرا سکہ لے کر آیا، ڈالا اور پھر بل میں۔ اس طرح 17 مرتبہ آیا اور گیا، 17 دینار ڈالے اس میں، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چوہا بل کے کنارے بیٹھ کر دیکھ کر آیا۔ وہ صحابی ہل نہیں رہے، دیکھیں بھائی اور کیا کرتا ہے، وہ ضرورت سے بھی فارغ ہو تو ابھی بیٹھ بیٹھ دیکھ رہے کیا کرے گا یہ۔ چوہے نے تھوڑی دیر انتظار کیا، واپس بل میں گیا، اب اپنے منہ میں لال رنگ کی، سرخ رنگ کی ایک تھیلی دبا کے لایا اور وہ صحابی کے سامنے ڈال دیا۔ گویا اس نے سمجھا دیا کہ سارا خزانہ تو تیرے لیے دے دیا، اب کیوں بیٹھا ہے، یہ تھیلی میں تھے، یہ تھیلی میں نے خالی کر دی اور اب بھی تو نہیں جاتا۔ تو صحابی سمجھ گئے، اگرچہ وہ بولا نہیں لیکن کچھ زبان ایسی ہوتی ہے جو اشاروں سے سمجھی جاتی ہے، تو وہ اشارہ سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہا بیچارہ کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ تجھے دے دیا۔ تو صحابی نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس میں وہ دینار بھرے۔ میری طرح ہوتا تو جیب میں چپکے سے رکھ کے گھر میں آ جاتا، گھر والے کو نہ بتاتا۔ وہ ایسے مخلص تھے، ایسے سچے دل کے تھے، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی خذ من هذه الصدقہ، اللہ کے نبی اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ لے لیجیے۔ دیکھیے صدقہ خیرات زکوٰۃ جو اللہ اس میں بنتی ہو، اے اللہ کے رسول وہ آپ لے لیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا بارک اللہ لک فیہا، نہیں بھائی اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ تجھ کو اس میں برکت دے۔ پھر آپ نے پوچھا تو نے وہ زمین کھودی تو نہیں تھی، بل میں کوئی ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ ان کا جن میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو خود بخود لا کے ڈالتا رہا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسی جگہ سے دے رہا ہے جہاں سے تو نے گمان بھی نہیں کیا، اور جہاں یہ لے جا تیرے لیے اللہ اس میں برکت دے۔ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ اس صحابی کا انتقال ہو گیا اور وہ 17 دینار پوری زندگی میں ختم ہوئی۔ یہ تو نبی کی دعا کی برکت تھی، لیکن واقعے سے بہرحال ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو بل پھاڑ کے دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، بل پھاڑ کے بھی دیتا ہے۔ دیا کہ نہیں بل میں سے، ہم چھپر کی طرف دیکھ رہے چھت پھٹے گی، نہیں، بل بھی پھٹ جائے جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں، انسان نہیں فرمایا، وما من انسان نہیں، وما من دابۃ، زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں، چرندے پرندے درندے، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں،
ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے آ رہے تھے، لمبا قصہ ہے، میں درمیان میں سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی بھی ان کے ساتھ کر دی، نکاح میں دے دی، تو اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ رہے تھے مدین سے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی، راستے میں درد ذہ شروع ہوا، سردی کی راتیں تھیں۔ اب وہ درد ذہ ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، سردی کی وجہ سے کپ کپ آ رہی ہے عورت بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، کوئی یار مددگار نہیں ہے بیچ راستے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے، تم یہاں ٹھہرو، مجھے وہاں پہاڑ پر آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سیک لیں گے۔ اب اس کو رات تو کٹ جائے گی، دن ہو جائے گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کہیں سے کھانے پینے کا انتظام بھی کریں گے۔ میں جاتا ہوں پہاڑ پہ، وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلی تھی، اور وہاں آگ کے بجائے ان کو نبوت مل گئی، نبی بنا دیے گئے۔ تو اس میں وقت لگا۔ جب واپس پہاڑی سے اتر کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ارے میں تو اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا، کیا بن رہا ہوگا ان کا؟ مجھے تو یہاں 2 دن لگ گئے، مجھے دھیان بھی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میں مجھے دھیان نہیں رہا، اور میرا وقت یہاں گزر گیا۔ یہ ایک خیال گزرا، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ ابھی نئے نئے نبی بنے، ابھی نبوت لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ کیا خیال کر رہے ہو؟ تمہارا بچہ کہاں سے کھائیں گے؟ تمہاری بیوی نے کیسے رات گزاری ہوگی؟ ان کو کون دیکھ رہا ہوگا؟ یہ خیال آ رہا ہے؟ کہ جی بشر ہوں، میرے دل میں تو یہی خیال آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سامنے پتھر تھا، ایک بڑی سی چٹان تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی یہ لاٹھی اس پتھر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پتھر میں ماری، وہ پتھر ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اس میں بھی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ بھی ٹوٹا، ایک تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ نے حکم دیا اس میں بھی لاٹھی مارو۔ تیسرا پتھر نے لاٹھی ماری، وہ ٹوٹا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جانور ہے چھوٹا سا، اور اس کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ وہاں اللہ اس کو 3 اندھیریوں میں، 3 سختیوں میں، صلابت میں، پتھروں میں، چٹان میں اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا موسیٰ دیکھا ہماری قدرت، ہم 3 پتھروں کے اندر بھی جاندار کو رزق دے رہے ہیں، تمہارے بچے تو زمین کی سطح پر ہے، جن کے بارے میں ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کا رزق ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ جہاں سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ بہرحال لیکن دنیا اسباب کی دنیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا سبب بندہ اختیار کرے اور اس استغفار کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے، ایسی جگہ سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے، رزق کا نظام کرتا ہے۔ آج ساری دنیا رزق کے بارے میں پریشان ہے، اس لیے حرام کاری کرتی ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ٹٹلو کاٹتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ، صرف پیٹ بھرنے کے لیے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کسی انسان نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ سب سے بیکار برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ آدمی، بھر کے کیا ہوتا ہے، غلاظت تو تیار ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آدمی کے ساتھ اللہ نے مجبوری لگائی ہے، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس رزق کے لیے انسان پریشان ہے اس کے لیے تو چھوٹا سا سبب اختیار کرے۔ رزق دینے والا اللہ، رزاق اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزاق ہے، وہ قدرت والا ہے، جہاں سے چاہتا ہے رزق پہنچاتا ہے۔ تو استغفار کے اوپر میں عرض کر رہا تھا، نبی ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ اب استغفار کہتے ہیں کس کو؟ یوں تو اس کا معنی آتے ہیں مغفرت چاہنا، لیکن اس کے کچھ مخصوص کلمات ہیں، جو کلمہ بھی آپ کو یاد ہو پڑھو۔ مثلا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہے اللہ اس کی اس دن ضرور مغفرت کر دیتا ہے۔ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم
अक्सर मिन मिअति मर्रतिन व फी रिवायतिन अक्सर मिन 70 मर्रतिन, मैं रोज़ाना अल्लाह से 70 मरतबा, कभी फरमाया 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि आपको इस्तिग़फ़ार करने की क्या ज़रूरत है, आप मग़फ़ूर थे, माफ़ू अन्हु थे, लेकिन मेरी और आपकी तालीम के लिए खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिग़फ़ार करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसलिए इनमें से कोई ना कोई इस्तिग़फ़ार हमारी आदत पर होना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते दिन भर में 100 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार हो जाएगा तो इस हदीस में जो 3 बरकतें सुनाई गई हैं वो ज़रूर मिलेंगी। और अगर कोई बंदा यूँ कह ले रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, 4 कलमे बस, रब्बिग़फ़िरली अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, वलिवालिदैया मेरे माँ बाप, वलिलमुमिनीन तमाम मुमिन मर्दों की, वलमुमिनात तमाम मुमिन औरतों की। अगर इतना कह ले, रिवायत में आया हुआ है हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने हुए और होंगे, जितने भी अहले ईमान मर्द और औरत हैं, ज़िंदा और मुर्दा, सब की तरफ से एक एक नेकी इस कहने वाले को मिल जाएगी। गिन लो तुम कितने मुसलमान हैं, गिन सकते हो क्या? हज़रत आदम से लेकर आज तक कितने हो गए, और आज से लेकर क़यामत तक कितने होंगे, कितने मर्द कितनी औरतें, कोई नहीं गिन सकता। लेकिन अगर तुमने यूँ कह लिया रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, तो जितने भी अहले ईमान बंदे और बंदियाँ हैं सब की तरफ से एक एक नेकी होगी। और अगर दूसरी मरतबा कहो तो 2 मरतबा होगी। 100 मरतबा इस कलमे को कहोगे तो सारे मुमिन मर्द और औरतों की तरफ से 100 नेकियाँ आपको मिलेंगी। हर मर्द की तरफ से 100 नेकियाँ, हर औरत की तरफ से 100 नेकियाँ। कमाने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, जो न कमाना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नहीं। अल्लाह की रहमत बहाना मी जोयत बहा नमी जोयत बहाना मी जोयत बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। अगर इखलास के साथ इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत कर देते हैं। इसलिए इस मुख्तसर वक्त में इसी सबक को याद रखें। इस्तिग़फ़ार के बारे में अर्ज़ किया गया है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी मुस्तग़फ़िरीन में शामिल फरमा दे। इन मुमिन बंदों की कुरान हकीम में तारीफ़ की गई है, उनमें मुस्तग़फ़िरीन है। वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, तीसरे पारे में लफ्ज़ आता है। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो सवेरे सवेरे उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं और धोते हैं। उनमें से हम भी हैं। अगर आप सुबह सवेरे नहीं सही दिन भर में इस्तिग़फ़ार कर लीजिए तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढ नहीं देखेगी, वो बेतहज्जुद में उठाएगी नहीं उठाएगी। दिन में इखलास के साथ चलते फिरते अगर हमारे इस्तिग़फ़ार करने को जैसे मुमिनों का काम बन जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अगर एक मरतबा हमने इखलास के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा और सारे मुमिनों के लिए मग़फ़िरत मांगी और अल्लाह की रहमत जोश मांगी, सबको माफ़ कर दिया, हमारा क्या बिगड़ता, क्या बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। तो अल्लाह ताला हम सबको मुस्तग़फ़िरीन में शामिल फरमाए और हम सबको सिफ़त इखलास से मुत्तसिफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।